السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انٹیلیجنٹ پاکستان۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پاکستان آرمی یا کسی بھی انٹرویو میں ہرگز نہیں کرنی، اور ان چیزوں کو کرنے سے آپ کی سلیکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام پوائنٹس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں اور انٹرویو کے دوران ان پوائنٹس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ پاکستان آرمی یا کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹ میں شامل ہو سکیں۔ اب ہم ان تمام پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایروگینٹ اینڈ اوور کانفیڈنس، مغروری، حد سے زیادہ خود اعتمادی۔ یہ دونوں ملتی جلتی ٹرمز ہیں۔ اس سے مراد اگر آپ انٹرویو میں مغروری شو کرتے ہیں یا حد سے زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ شو کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دراصل کچھ لوگوں کو اپنے آپ پر کافی اعتماد ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائیں گے یا ان کے ریلیٹیو آرمی میں ہوں گے یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے، تو ان کو بڑا مان ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرمی یا کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کانفیڈنٹ اینڈ اوور کانفیڈنٹ۔ کانفیڈنٹ بندہ جو ہوتا ہے فرسٹ آئی تھنک دین آئی ٹاک، اس کا یہ رول ہوتا ہے، اور جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے فرسٹ آئی ٹاک دین آئی تھنک۔ تو یہ بہت نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس چیز سے مکمل پرہیز کریں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ انٹرویو دیں۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ آسانی سے سلیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو مکمل پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے ان کے فریم ورک میں مکمل فٹ ہوں گے تو ہی آپ کی سلیکشن ہوگی، ادروائز ریجیکشن ہو جائے گی۔ کانفیڈنس اور خود اعتمادی بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی چیز جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں بھی مغروری اور اوور کانفیڈنس کے دوران انٹرویو کے دوران آ جائے تو سلیکشن کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ پوائنٹس آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ڈریس ان اپروپریٹلی، غیر مناسب لباس۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی غیر مناسب لباس پہنتے ہیں، مطلب بے ڈھنگا لباس کہہ لیں، ٹھیک ہے، کوئی سٹینڈرڈ کا لباس نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے انٹرویو پر بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ڈریسنگ جو ہے وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کسی بھی اور چیز کو اہمیت دی جاتی ہے انٹرویو میں۔ انٹرویو لینے والے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، موسٹلی آپ کی ڈریسنگ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جب کہ ہم فارمل ڈریس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ پینٹ کوٹ پہنیں، اچھا پینٹ کوٹ ہی پہنیں۔ اگر تو آپ پہن سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن آپ اگر پینٹ کوٹ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تو اچھی شلوار قمیض کے ساتھ اچھی ویسٹ کوٹ پہنیں یا پھر اچھا کوٹ پہن لیں، یا پھر آپ ڈریس پینٹ کے ساتھ جو ہے وہ پینٹ شرٹ کے ساتھ ایک اچھی ٹائی لگائیں۔ کوشش کریں کہ ڈریس اچھا استری ہو اور اس میں سلوٹیں جو ہیں وہ نہ پڑیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے انٹرویو پر بہت ہی زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نیگیٹو یا پازیٹیو فیڈ بیک جاتا ہے آپ کے انٹرویو میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ انٹرویو کے دوران جھوٹ بولنا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے انٹرویو کے دوران جھوٹ بولنا۔ یوں تو جھوٹ جو ہے وہ عام زندگی میں بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ جب انٹرویو کے دوران جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ جن لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ان کا تجربہ ظاہری بات ہے کافی سالوں پر محیط ہوتا ہے، تو وہ بآسانی جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں۔ سو اس چیز سے بچیں، ہمیشہ سچ کا سہارا لیں، جتنا ہو سکتا ہے سچ بولیں۔ اگر آپ ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی پرسنالٹی واضح نہیں ہوگی
اور اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ تو جب بھی جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کو سمجھیں اور سچ سچ جواب دیں۔ اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پر پڑے گا۔ آپ بس یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور اگر آدمی جو ہے وہ آرمی کے فریم ورک یا آرمی کی جو ہے وہ کیٹیگری میں پورا اترتا ہے، کرائٹیریا میں پورا اترتا ہے، تو آپ کی سلیکشن ضرور ہوگی۔ آرمی ہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں تمام میں آپ کی سلیکشن جو ہے وہ ایزیلی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس لسننگ اینڈ انٹرپٹنگ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوال کو غور سے نہیں سنتے اور سوالات کے غلط جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ سوال کو غور سے نہیں سنیں گے تو سوالات کے جواب بھی غلط ہی دیں گے، اور اگر آپ سوال کو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو آپ سوالات کے جو ہے وہ جواب بھی آسانی سے دیں گے۔ انٹرویو میں یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ آپ نے سوالات کے جواب جو ہیں وہ بہت جلد دینے ہیں۔ تسلی سے جو ہے وہ کوشچن کو سننا چاہیے، اور اس دوران جو ہے وہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ آسانی سے سوالات کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور آسانی سے صحیح جوابات دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پینک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس میں جو کانفیڈنس بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آئی لسن ٹو ادرس، مطلب وہ دوسروں کو سنتا ہے، غور سے سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایوری بڈی شوڈ لسن ٹو می، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا یہی جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ سب مجھے سنیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کانفیڈنٹ جس میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو سنتا ہے دین ان کا رپلائی کرتا ہے۔ جو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ سب لوگ مجھے سنیں، ٹھیک ہے، بعد میں اپنی بات بتائیں۔ اس لیے جو ہے وہ انٹرپشن جو ہے وہ بہت ہی غیر مناسب ہوتی ہے۔ کوشچن کو جسٹ سنیں اور دین جو ہے وہ پراپر اس کا آنسر دیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے آپ سے سوال چھوٹا سا پوچھا جائے اور آپ اس کا آنسر جو ہے وہ 10-15 لائنوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں، شارٹ آنسر دیں، اتھینٹک آنسر دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے انٹرویو پر اچھا اثر پڑے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کامن سینس۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، یا کہہ لیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے ہمارے انٹرویو کے ریلیٹڈ۔ کامن سینس جو ہے بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس شو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جاتا ہے، آپ اپنی ٹرائی کریں کہ کامن سینس کو یوز کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی کامن سینس کو صحیح طریقے سے یوز ہی نہیں کر سکتے، یا یوز نہیں کر پاتے، یوٹیلائز نہیں کرتے ہم۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ریجیکشن کی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی فی الفور، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کامن سینس کے جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کا غلط آنسر دیتے ہیں، تو انٹرویو میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامن سینس کے کویسچنز کا جو ہے وہ غلط جواب دینا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی مشکل کریٹ کر دیتا ہے، اور بہت ہی آسان کویسچنز ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی ہم غلط جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے انٹرویو میں۔ بہت ہی آسان کویسچن ہوتے ہیں، ان کا غلط جواب دینا۔ ان باتوں کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہمارے کنٹری کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کا نام پوچھ لیا جاتا ہے انٹرویو میں، تو کچھ کینڈیڈیٹس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کنٹری کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ریجیکٹ ہوں گے یا سلیکٹ ہوں گے۔ اس چیز کا بھی آپ اندازہ خود اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ پینک نہیں ہوتے، کویسچن کو سمجھنا چاہیے، کامن سینس کو یوز کرنا چاہیے، کیپ کام اینڈ یوز کامن سینس۔ اپنی کامن سینس کو جو ہے وہ وہاں پر یوز کیا جانا چاہیے، تاکہ آپ ریلیکس ہو کے کویسچنز کو سنیں غور سے، ٹھیک ہے، لسن کریں، اور دین جو ہے وہ آپ اس کا پراپر آنسر دیں۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی انٹرویو دینے جائیں، آرمی کا، ایس ایس بی کا، اور جتنے بھی بڑے انٹرویوز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں آپ کو کم از کم اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں، اپنے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے،
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے بارے میں اگر آپ سے کوشچن کیے جانے ہیں تو آپ کو پاکستان کے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یا کسی بھی کنٹری کا جو کینڈیڈیٹ ہے کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنی جو ہے وہ ذات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وہاں جا کے اپنے پاس سے جو ہے وہ لمبی لمبی نہیں چھوڑنی ہوتی۔ تو یہ جو ہے وہ انٹرویو میں کیا ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کامن سینس کو یوز کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دماغ سے کوشچنس کو سن کے تسلی کر کے کیا کوشچن پوچھا ہے اس کا جو ہے وہ صحیح آنسر دینا چاہیے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ متاثر ہو اور انٹرویو میں آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹ دیے جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کامن سینس کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو کامن سینس وہی بندہ یوز کر سکتا ہے جس کے پاس نالج ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہم کامن سینس کو یوز کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے وزیر اعظم کا نام کیا ہے، یا ہم اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانتے، اپنی سیلف کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس سیئنگ سوری اینڈ اگین، مطلب بار بار جو ہے وہ سوری کہنا انٹرویو کے دوران۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ بیسکلی یہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے بار بار سوری بولنے کی جن کا کامن سینس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب ان سے پاکستان کے ریلیٹڈ کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر جنرل نالج کے بارے میں اگر کوشچن کیے جائیں گے تو اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں کیا ہے، ساؤتھ میں کیا ہے۔ تو اس طرح کے کوشچن جو ہیں وہ ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھے سے آنسر دیں۔ تو اس چیز کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ نیکسٹ کوشچن پوچھتے ہیں۔ تو اگر جو ہے ہم نے سوری بار بار بولنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ کوشچنس کے آنسر اچھے سے دے لیں تاکہ ہمیں سوری بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ سوری بار بار بولنا یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، کون سے اسٹوڈنٹ جو ہے یا کینڈیڈیٹ اس چیز کو بار بار یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ کچھ سوالات کے جو ہیں وہ جوابات جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں دیے جا رہے، مینس دیٹ کہ اگر آپ کے انٹرویو میں آپ کو کچھ سوالات ایسے پوچھ لیے جاتے ہیں کہ جن کا آپ کو جواب نہیں آتا یا آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے، تو بار بار سوری کہنا جو ہے وہ سوری بولنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس کا انٹرویو میں بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ جواب نہیں آتا، پہلے تو کوشش کریں کہ جواب دیں، پھر بھی اگر نہیں آتا تو پھر بار بار سوری بولنے کی بجائے اور مناسب الفاظ استعمال کریں جو سوٹیبل ہوں، لیکن ٹرائی یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کوشچنس کے زیادہ سے زیادہ آنسر دیں۔ اس سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ یہ بھی ہوتا ہے، سمپل فارمولہ کہہ لیں، کہ آپ تیاری ہی اتنی اچھی کریں، آپ کی کامن سینس ہی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوشچن کی سمجھ آئے اور آپ کے پاس اس کوشچن کے بارے میں انفارمیشن ہو، اس کا آنسر آپ کو پتہ ہو، آپ فوری جو ہے وہ اس کا آنسر دیں۔ تو یہ سوری سے بچنے کا ایک اتھینٹک فارمولہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشچنس کے جو ہے وہ پراپر آنسر دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس پوائنٹ ہے فیل ٹو میک آئی کانٹیکٹ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انٹرویو میں انٹرویو لینے والے سے جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ رکھنا چاہیے پراپر طور پر، اور آنکھیں جو ہے وہ نہیں چرانی چاہیے۔ اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو کے دوران جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، جو ہے وہ انٹرویو لینے والے سے جو ہے وہ آنکھیں بندہ نہیں ملا رہا ہوتا، تو انٹرویو لینے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے یا اس کی تیاری نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آنکھیں ملا کے ہلکی سی جو ہے وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ انڈین سانگز میں جو ہے وہ ہوتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ یا آنکھیں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے آئی کانٹیکٹ رکھیں۔ اور یہ اس چیز کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ آپ پراپر تیاری سے آئے ہیں اور انٹرویو میں آپ جو ہے وہ مکمل طور پر پراپر فٹ ہو کے آئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں، جو آپ نے آنسر دیے ہیں آپ کو ان کے جو ہے وہ 100% شیورٹی ہے کہ میں نے جو ہے وہ آنسر ٹھیک دیے ہیں۔ پراپر جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں اسی بات پر کہ جو ہے وہ آپ نے کسی کوشچن کا آنسر ٹھیک دیا ہے،
تو اس لیے جو ہے وہ ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے اور آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ آنسر دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ بندہ بدمعاش ہی بن جائے, آنکھوں میں آنکھیں اس طرح ڈالے کہ اگلا بندہ ہی ڈر جائے. نہیں, ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے اور اسی انداز میں جو ہے وہ آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے پراپر. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خارش کرنا شروع کر دیں, آپ اپنے جو ہے وہ سائڈ پر دیکھنا شروع کر دیں, کبھی نیچے دیکھنا شروع کر دیں. یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں. اس لیے پراپر پوائنٹ یہی ہے کہ آپ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی کانٹیکٹ پراپر کریں اور کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے وہ کوسچنس کا جو ہے وہ آنسر دیں, تاکہ نیکسٹ انٹرویو لینے والا بھی جو ہے وہ آپ کے آنسر سے جو ہے وہ مطمئن ہو سکے. کچھ پوائنٹ ہیں مطلب باڈی لینگویج کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا ہے وہ پور باڈی لینگویج. مینز دیٹ کہ پور باڈی لینگویج سے مراد کیا ہے کہ آپ کوسچنس کے آنسر دے رہے ہیں, اس میں آپ لیزینس شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ہینڈس کو جو ہے وہ کولیپس کر رہے ہیں آپس میں. کوسچن پوچھا جا رہا ہے, آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دھیمے الفاظ میں اور پراپر آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر رہے, اور اپنے ہاتھوں کو آپ ایک دوسرے میں جو ہے وہ کلیپس کر رہے ہیں, آپس میں ملا رہے ہیں, بار بار اس طرح کر رہے ہیں کہ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ پینک ہیں, آپ کو آنسرز نہیں آتے, آپ کا باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ پور ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. اس میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو کوسچنس کا آنسر بھی صحیح دے رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے, لیکن باڈی لینگویج اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ جو ہے وہ سو کے اٹھا ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہیں. بندہ ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہو, اپنے جو ہے وہ ڈریسنگ بڑی اتھینٹک طریقے سے کر کے آیا ہو, بڑے ہی کانفیڈنٹ لہجے میں جو ہے وہ آنسر دے. نرم لہجہ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ ہارش لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کہے کہ یہ تو لڑنے آ گیا. نہیں, اس طرح کے پوائنٹ جو ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. باڈی لینگویج جو ہے آپ کی پراپر ہونی چاہیے. آپ اگر بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے اگر ہاتھوں کا اشارہ بھی کر رہے ہیں تو ایک پراپر وے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سامنے والے کو مخاطب کر کے جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ سائڈ پہ منہ کر کے بات کر رہے ہیں. سامنے والے کو دیکھ کے کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ایک اچھے انداز میں باڈی لینگویج آپ کا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ اسٹرانگ باڈی لینگویج ہے. تب جا کے جو ہے وہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں دیکھا جاتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ لیزینس شو کر رہے ہیں کہ بندہ سو کے اٹھ کے آیا ہے, وہ یہی بندہ سمجھے گا یار یہ تو سو کے اٹھ کے آ گیا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بندے کو جو ہے وہ اگر ڈریسنگ اچھی کی ہے, کامن سینس اچھی ہے, کانفیڈنٹ ہو کے آپ نے آنسر دیے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ اچھا کریں, فل کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھیں. باڈی لینگویج آپ کا پراپر ہونا چاہیے, اسٹرانگ باڈی لینگویج. ٹھیک ہے, آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہلکی اسمائل, اس لحاظ سے آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ کے انٹرویو میں یوز ہونے چاہیے کہ نیکسٹ جو ہے انٹرویو لینے والے کو پتہ لگے کہ بندے کے جو باڈی لینگویج ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جن کو جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ کلیئرلی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ بندے کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں, جو میں نے کچھ پوائنٹ بتائے ہیں, میجر پوائنٹ ہیں, تو انشاءاللہ آپ پراپر انٹرویو دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ سلیکشن بھی ہوگا, آرمی ہو, پاکستان آرمی ہو یا کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹ میں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور کرتے ہیں لوگ, جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرویو میں ایسے پوائنٹس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں پراپر ہوں اور ریمین کام ہوتے ہیں, مطلب پراپر ریلیکس ہو کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا انٹرویو کلیئر ہوگا اور بڑے سے بڑے ادارے میں جو ہے ہماری سلیکشن ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں اور آپ کو مل سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.